أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے قدرت خداوندی کے دلائل سنے، اللہ کی طاقت، اللہ کی پاور کے دلائل سنے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا ام لہم آلیۃ تمنعہم من دوننا، وہ لوگوں ذرا یہ تو بتاؤ کیا میرے علاوہ بھی کوئی اور خدا ہے جو تمہیں میرے عذاب سے بچا سکے گا؟ میرے علاوہ بھی کوئی اور خدا ہے جو تمہاری مشکلیں پوری کرتا ہے یا تمہاری مشکلوں کو آسان کرتا ہے؟ جب تمہیں دکھ پہنچتے ہیں تمہارے دکھوں کو دور کرتا ہے، بتاؤ کہ اور بھی الہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ بل متعنا ہؤلاء وآباءہم، بلکہ ہم نے ان کو بھی نفع دیا ہے، ان کے آباء و اجداد کو دیے، ہم نے ان کو بھی پیدا کیا، ان کے آباء و اجداد کو بھی پیدا کیا، ہم نے ان کو بھی جسم دیا، آنکھیں دی، ہاتھ دیے، ظاہری نعمتیں دی، باطنی نعمتیں دی۔ تو جس طرح ان کو دی اس طرح ان کے آباء و اجداد کو دی جی۔ تو ابتدا سے پیدا کرنے والا، ہر ایک کی مشکلوں کو دور کرنے والا میں ہوں، تو میرے علاوہ کون سا اور خدا ہے؟ تو فرمایا بل متعنا، بلکہ ہم نے نفع دیا ہؤلاء ان کو، وآباءہم اور ان کے آباء و اجداد کو، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ لمبی ہوگی ان کی عمریں۔ پہلے زمانے کے اندر کئی سو سال ان کی عمر ہوا کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ 950 سال انہوں نے تو صرف تبلیغ کی ہے، تقریباً 1400 سال ان کی عمر تھی۔ اس طرح ان کی امتیں بڑی لمبی عمروں والی تھی، پھر کرتے رہے، زمانہ چلتا رہا، کرتے اب یہ زمانہ آ گیا 60 سال 70 سال کی عمر ہوتی ہے، اوسطاً اتنی ہوتی ہے، اللہ ماشاء اللہ کوئی اوپر چلا جائے تو چلا جائے، وگرنہ یہ ہے کہ 100 سے اوپر تو جاتی ہی بہت کم ہے جی، ایک نہ ایک دن کیا آتی ہے جی، موت آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر ان کو عمریں دی، پھر ان عمروں سے بعضوں نے نفع اٹھائے، بعضوں نے نقصان اٹھائے۔ افلا یرون، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ انا نأتی الارض، بے شک ہم آتے ہیں زمین کو، ننقصها، ہم اس کو کم کرتے ہیں، من اطرافها، چاروں اطراف سے۔ لیکن شروع کے اندر جب اللہ کے پاک پیغمبر نے نبوت کا دعویٰ کیا تو مکے کے اندر بسنے والوں کی تعداد تقریباً سارے کے سارے مشرک تھے جی، اللہ ماشاء اللہ کوئی یہودی تھا، کوئی عیسائی تھا، شاید کہ کوئی صابی تھا، تقریباً کم تھے جی۔ یہ باقی یہودی جو تھے نا جی، یہ مدینہ کے اندر تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم جب زمین کو آتے ہیں نا تو ہم زمین کو چاروں اطراف سے بند کر دیتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ہجرت کی، مدینہ طیبہ کے اندر گئے، وہاں پر یہودیوں کی سیاست بھی مضبوط تھی اور ان کی معیشت بھی مضبوط تھی، اور وہ اس زمانے کے ایٹمی پاور تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن حضور جب وہاں پر گئے، اللہ کے احکامات کو وہاں پر نافذ کیا، مدینے کے اندر کیا، پھر آہستہ مدینے کے اطراف کے اندر جو چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں ان کے اندر اللہ کی دین کو نافذ کیا، تو یہودی خائف ہوئے جی، ڈر گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے اوپر بھی حملہ کر دے، اور ایسا نہ ہو کہ یہ مدینہ کیا بن جائے جی، اس کی ریاست بن جائے۔ تو یہودیوں نے پلان بنائے جی حضور کو بار قتل کرنے کی۔ ایک مرتبہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بچا لیا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے نیچے بٹھایا اور اوپر سے گرانے لگے، لیکن اللہ نے بچا دیا جی۔ جس کو رب بچائے جی اس کو کون مار سکتا ہے جی؟ کوئی نہیں مار سکتا۔ پھر ہوا یہ جب 7 ہجری آئی نا جی، تو یہاں سے تو پھر بھاگ گئے، آہستہ کر کے خیبر میں چلے گئے۔ جب 7 ہجری آئی، جنگ خیبر ہوئی، تو اللہ رب العزت نے وہاں پر بھی یہودیوں کو شکست فاش دی جی، تتر بتر ہو گئے، وہاں سے بھی بھاگے۔ پھر جب 8 ہجری آئی نا تو اللہ رب العزت نے مکے کو فتح کیا، فتح مکہ ہوا، یہودی وہاں سے بھاگ گئے اور مشرک یہاں سے بھاگ گئے جی۔ اللہ رب العزت نے اس طرح پھر اسلام کو پھیلایا۔ پھر حضرت بکر صدیق کا زمانہ آیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا، تو آدھی دنیا کے اوپر
اسلام کی حکومت تھی. پھر کرتے کرتے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور آیا تو تقریباً پوری دنیا کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگ گیا تھا جی. یہ ہے جی اسلام کا جھنڈا جب لہرانے پہ آتا ہے پھر اللہ فرماتے ہیں پھر ہم زمین کو ایسے قابو میں کرتے ہیں, کافروں کو صاف کر دیتے ہیں. افہم الغالبون, پس یہ غالب آئیں گے. قل کہہ دینا میرا پاک پیغمبر, انما انذرکم, بے شک میں ڈراتا ہوں تم کو بالوحی, وحی کے ذریعے. وہ کہتے تھے نا کہ یہ اپنی طرف سے قرآن کو بنا کر لاتا ہے یا گھڑ کر لاتا ہے, فلاں لوہار سے سی کر لاتا ہے. کل میرا پاک پیغمبر, اور ظالموں میں تمہیں اللہ کی طرف سے وہی جو مجھ پر آتی ہے نا اس کے ذریعے تمہیں ڈراتا ہوں, کہیں اپنی آخرت نہ برباد کرو, مجھ پر ایمان رکھو, میری رسالت کو مانو. فرمایا ولا یسمع الصم الدعاء, لیکن نہیں سنتے بیر دعا کو. بظاہراً تو ان کے کان تھے, آواز بھی آتی تھی, سنتے تھے, لیکن حق کی بات سنتے نہیں تھے جی. حق کی بات نہ سنتے تھے نہ حق بات سننے کے لیے تیار تھی, تو ان کانوں کے اندر انگلیاں روئی ٹھوکی ہوئی تھی. اذا ما ينذرون, جب ان کو ڈرایا جاتا آخرت کے عذاب سے. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ, اگر پہنچے ان کو نا جی نفخۃ, جھونکا, من عذاب ربک, تیرے رب کے عذاب کا, لَيَقُولُنَّ, البتہ ضرور وہ کہیں گی, یا ویلنا, ہائے افسوس, انا كنا ظالمین, بے شک ہم ظالم تھے. پھر بندہ جب حد سے زیادہ گزر جاتا ہے نا, اللہ کا عذاب آتا ہے, اس وقت بندہ پھر پچھتاتا ہے جی, لیکن ہاتھ میں کچھ نہیں آتا. وہ فرعون جب غرق ہونے لگا نا تو روایات میں آتا ہے کہ اس وقت کہنے لگا کہ میں موسیٰ کو اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان رکھتا ہوں. جبریل زمین سے وہ مٹی لی, مٹی لینے کے بعد اس کے منہ کے اندر ٹھوس دی, کہیں ایسا نہ ہو اللہ کو رحم آ جائے جی. وہ پھر جب بندہ ڈول مول ہو جاتا ہے نا, یہ آخری سٹیپوں پہ ہوتا ہے نا, پھر بندہ کہتا ہے اللہ اگر موقع دیا تو کیا جاؤں گا جی, سیدھا مسلمان بن جاؤں گا, یا یہ ہے کہ تیرے پیغمبر کی بات کو مانوں گا. لیکن وہ وقت پھر ہاتھ سہنے کے جاتا ہے. فرمایا جب تیرے رب کے عذاب کا جھونکا آتا ہے نا, پھر اس وقت کافر کیا کہتا ہے, انا کنا ظالمین, بے شک ہم ظالم تھے. ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ, اوے لوگو ہم دن قیامت کے ایک ترازو رکھیں گے, اور وہ ترازو بھی کون سا ہوگا, القسط, انصاف کا. پھر کیا ہوگا, لیوم القیامت فلا تظلم نفس شیئا, اس دن کسی نفس کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. سورۃ زلزال کے اندر اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جس بندے نے دنیا کے اندر ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی نا وہاں پر دیکھے گا. اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اور جس بندے نے دنیا میں ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی نا وہاں پر دیکھے گا. اب چونکہ رمضان چل رہا ہے, ذرہ سی نیکی کرو گے نا جی, وہ 700 گنا بڑھ کر بڑی وزنی ہو جائے گی جی. اور اسی طرح پھر جب گناہ کرو گے نا تو وہ گناہ بھی کیا ہو جاتا ہے, پھر ٹنوں کے حساب سے ہوتا ہے جی. آج کل سوشل میڈیا ہے نا جی, وہاں پر اتنی گھٹیا قسم کی خرافات کرتے ہیں نا جی, تو یہ یاد رکھیں رمضان ہے جی, لوگوں کی طرف مت دیکھیں جی. عمران خان کی محبت کے اندر آ کر نا بالکل شریعت کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے جی, علماء کے ساتھ بغض رکھا ہوا ہے. جس طرح رمضان کے اندر آپ کے الفاظ اچھی ہوں تو اس پر آپ کو اجر و ثواب ملے گا, اور اگر برے ہوں گے نا جی تو اس پر آپ کو سزا بھی ملے گی. لہٰذا رمضان کے کم از کم رمضان میں تو آپ نے آپ کو بچاؤ جی. تو فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, ہم دن قیامت کے ترازو رکھیں گے. آج دنیا کے اندر ترازو ہوتا ہے نا جی, ہر بندے کا ایک اپنا ترازو ہوتا ہے, انگلی ماری ہوتی ہے, 2 ہنسے اوپر ہو جاتے ہیں, 2 ہنسے نیچے ہو جاتے ہیں, یا پتھر ہوتے ہیں تو وہ کم کیے ہوتے ہیں, یا یہ کہ کانٹے کے نیچے مغناطیس لگایا ہوتا ہے. لیکن اللہ کے دربار کے اندر ایسا نہیں ہوگا. اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ, اور اگر ہوگا کوئی عمل من خردلن, رائی کے دانے کے برابر جی. دیکھا ہے آپ نے رائی کا دانہ بالکل تیل سے بھی چھوٹا ہوتا ہے جی, اس سے بھی اگر چھوٹا ہوگا, فرمایا اتینا بیا, ہم اس کو لائیں گے جی بندے کے سامنے. یہ دنیا میں جو تم نے تیر مارے تھے نا, یہ وہ والا تیر آ گیا جی. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ, اللہ فرماتے ہیں پھر ہم کافی ہیں حساب لینے والے. بعض ملحد قسم کے لوگوں نے اعتراض کیا, دیکھو جی یہ ہم نے نماز پڑھی ہے جی, اس کا کوئی جسم ہے؟ اگر جسم نہیں ہے تو تولی کیسی جائے گی؟ ہم نے یہ ابھی درس دیا تو یہ بھی ایک درس دینا نیکی ہے جی, دوسروں کو واعظ و نصیحت کرنا نیکی ہے, تو اب یہ کیسے تولی جائے گی جی؟ ٹھیک ہے, لیکن اللہ کے ہاں یہ کوئی چیز مشکل نہیں ہے. وہ معراج کی رات کی روایات آپ نے سنی ہے جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عرشوں پہ گئے نا جی, تو واپسی میں راستے میں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. آدم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا کر اپنی امت کو میرا سلام کہنا, اور ان کو کہنا کہ جنت کی جو مٹی ہے نا بڑی سرسبز و شاداب ہے جی, اس کے اندر کوشش کرو آپ کے لیے آپ کے نام کا درخت لگ جائے. فرمایا کہ ان کو کہنا کہ سبحان اللہ الحمدللہ, یہ کہنے سے
جنت کے اندر کیا ہوتے ہیں جی؟ درخت لگتے ہیں جی۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو وہاں پر جسم دیں گے جی، یہاں پر ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، وہاں پر جنت کے اندر ایک درخت لگ جاتا ہے جی۔ اور دوسرا، آج کل تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے جی، ٹھیک ہے، ہم جاتے ہیں نا یہ سوئی گیس بھروانے کے لیے جی، ٹھیک ہے، وہ ہوا بھی تول کر دیتی جی، اب ہوائیں بھی تلنے لگی ہیں، کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اور اللہ کے ہاں تو کچھ مشکل ہے ہی نہیں ہے جی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، البتہ تحقیق دیا ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، وہ ہارون اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو، الفرقان، فرقان، ایک معنی مفسرین نے کیا کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو تورات دی، دوسرا معنی مفسرین نے یہ کیا ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرق کرنے والی ایک چیز دی۔ وہ کون سی تھی جی؟ وہ ڈنڈا تھا، پھینکتے تھے تو اژدہا بن جاتا تھا، پکڑتے تھے تو لاٹھی بن جاتی تھی۔ وہ ضیاءً، اور زیادی چمکنے والی چیز دی تھی۔ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، اچھا خاصا ہاتھ بغل کے اندر دیتے تھے، جب باہر نکالتے تھے 14 کے چاند سے بھی زیادہ چمکتا تھا۔ اور وہ ذکرن، اور وہ کیا تھی جی؟ للمتقین، وہ ذکرن للمتقین، اور متقیوں کے لیے وہ کیا نصیحت تھی جی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں متقیوں کی دو کامل صفات اللہ بیان فرماتے ہیں، الذین، وہ لوگ، یخشون، جو ڈرتے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، بالغیب، بن دیکھے جی، بن دیکھے رب سے ڈرنا کیا ہے جی؟ یہ کام میں کر رہا ہوں، آیا یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اس کے بارے میں دن قیامت کے مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا جی؟ اللہ سے ایسے ڈرتا ہے، یہ جو کام میں کر رہا ہوں آیا اس میں رب کی رضا ہے یا نہیں ہے؟ تو فرمایا ایسے لوگ جو رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے، وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور وہ قیامت سے بھی ڈرتے ہیں۔ کامل مومنین وہ ہیں جو اللہ سے بن دیکھی بھی ڈرتے ہیں اور قیامت سے بھی ڈرتے ہیں۔ یہ دنیا میں جو ہم نے عمل کیا، فرشتوں نے لکھا ہے کل اللہ کے دربار کے اندر اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جی۔ اللہ جب مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا جی؟ اس لیے ہر بات کو تول کر سوچ سمجھ کر بولا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی الفاظ ہمارے کیا بن جائیں جی، ہمارے لیے باعث ہلاکت بن جائیں۔